الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک نظرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجئے، چرچا کیجئے، بیان کیجئے آپ اس کتاب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے راز باز اور سچے نبی تھے. الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سرزمین عراق شہر بابل کے قریب قصبہ کوئی میں ہوئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے سوائے باقی سب اہل قرابت بت پرست تھے. آپ کا چچا آزر بت پرستوں کا سردار تھا. اسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اسی لیے اسے عرفی باپ کہا گیا. بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو بیچا کرتا تھا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پر سعادت نمرود بن کنعان، یہ ظالم و جابر ڈکٹیٹر کے دور میں ہوئی. نمرود ہی وہ مشہور و معروف ضحاک بادشاہ تھا جس کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی. اس کا نام نمرود بن کنعان تھا. یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا. اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر لاجواب اور حیران ہوا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ قوم کو بت پرستی سے روکتے رہے، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، ایک معبود کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود حقیقی ہے. آپ اپنے چچا آزر کو بھی سمجھائے اور دین کی دعوت دیتے رہے. بتوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ریزہ ریزہ کر دیا، دکھا دیا کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. نمرود جب یہ محسوس کیا کہ اس کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے تو آگ میں جھونکنے کی سزا تجویز کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ فرمایا. سلامتی کے ساتھ آپ آگ سے برآمد ہوئے. اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم پر سلامتی کے سامان مہیا کر. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی کے ساتھ محفوظ نکلے. اس کے بعد نمرود اور اس کی قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو الجھنے لگی، حجتیں کرنے لگی، بحثیں کرنے لگی، نوبت مناظرے تک آ گئی. نمرود اپنے کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. وہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا. آپ نے اس کے دلائل کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے رب الذی یحیی و یمیت، کہ میرا اللہ جو ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے.
اور میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے بعد نمرود مبہوت ہو گیا، اس کے حواس ختم ہو گئے. اس کے باوجود بھی حجتوں پہ قائم رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، ہر طرح سے آپ کی مخالفت کے مظاہرے ہوتے رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر قصبے کوئی سے لے کر شاہ وقت کے محلات تک جب پیغام توحید الہی پہنچا دیا، اس وقت کے نمرودوں سے اس کی خاطر یعنی اللہ تبارک کی خاطر ٹکر بھی لے لی، نتائج حوصلہ افزا سامنے نہ آئے، تو فیصلہ کر لیا کہ کسی ایسی سرزمین کا انتخاب کیا جائے جہاں یکسوئی سے معبود حقیقی کے حضور سجدہ ریز بھی ہو جائے اور دعوت الہی کا پیغام بھی آسانی سے مخلوق خدا تک پہنچ جائے. چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی. یہ ہجرت ابو الانبیاء کی سنت ہے. جب حالات بے قابو ہو جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، مظالم حد سے زیادہ بڑھ جائیں، تو اس مقام سے ہجرت کرنا چاہیے. تو ابتدائی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوئی میں آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آنے کے بعد آپ نمردی قوم سے ہجرت فرما کر کلیدانی شہر یعنی جنوبی عراق دریائے فرات کے دائیں کنارے پر واقع عراق کے قدیم شہر اور میں رہائش پذیر ہوئے. کوئی سے اور کی طرف چلے گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رہائش گاہ اور سے لے کر الجزائر کے شمال میں واقع شہر ہران روانہ ہوئے. پھر اب اور سے ہران کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام ہے. حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے ہیں، اور ہاران جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام بھی ہے. بھائی کا نام بھی ہاران ہے اور چچا کا نام بھی ہاران ہے، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا ہاران. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا ہاران کے پاس شہر ہران، یہ ماضی کے وسیط اور الجزائر میں شامل تھا، ملک شام کے حدود میں تھا، مگر ان دنوں یہ جنوبی ترکی میں دریائے فرات کے معدن ندی بلیغ کے کنارے پر واقع ہے. یہ شہر بابل کے راستے تشریف لے گئے آپ. ہران جو مقام ہے، ہران جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کی طرف منسوب ہے. یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا سفر کوئی آپ کا جو پیدائشی مقام ہے شہر بابل کا قصبہ کوئی، وہاں سے آپ اور کی طرف تشریف لے گئے. پھر اور سے ہران کے پاس ہران مقام تشریف لے گئے. وہ آپ کے چچا تھے وہاں پر ہاران، وہاں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے. چچا ہاران نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی دیکھ کر اپنی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی. مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین ہوئے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سے ہی حسن ملا تھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہران میں بھی سلسلہ تبلیغ جاری رکھا اپنے چچا کے مقام پر. اس لیے چچا ہاران نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا کہ اب یہاں پر بھی مسائل پیدا ہوں گے، جہاں بھی تبلیغ ہوگی وہاں مخالفت بڑھے گی، حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے، یہاں پر بھی مخالفتیں بڑھتی جائیں گی اور مصیبتیں سب کو گھیر لیں گی. لہذا آپ نے
یہاں سے اپنے گھر سے بھی نکال دیا کہ یہاں سے چلے جائیں، کسی دوسرے مقام پر جا کے تبلیغ کریں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ کیا کہ تم ہمیشہ میری فرما برداری کرنا اور میں تمہاری بات مانوں گا. ابھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ میری فرما برداری کرنا اور میں تمہاری بات مانوں گا، تم جو کہو گے میں اس کو ماننے تیار ہوں. اب معاہدہ ہو گیا. تو آپ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بات کے پابند ہو گئے اب کہ وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانیں گے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کریں گی. یہ بات ذہن نشین رکھیں آپ. اب یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام کا طرف ہجرت فرما رہے ہیں، سیریا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ سورہ الصافات کی آیت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے حکم دیا، وہی میری رہنمائی فرمائے گا. قال انی ذاہب، میں جانے والا ہوں، الی ربی سیہدین، جہاں میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا. یعنی انہوں نے سیدنا ابراہیم کی صداقت کی کئی روشن دلیلیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن وہ اپنے شرک کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے. وہاں کے لوگ جو ہے قوم سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی شرک کو چھوڑنے تیار نہیں. آخرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان میں ہدایت پذیری کی ادنا رمق بھی موجود نہیں. ایسے معاشرے میں دعوت و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. جب قوم ماننے تیار نہیں یا لوگ سمجھنے تیار نہیں تو وہاں پر تضیع اوقات مناسب نہیں ہے کہ وقت کو ضائع کرنا. آپ سمجھا رہے ہیں، مسلسل سمجھاتے جا رہے ہیں، کوئی ماننے تیار نہیں، ہر درمی کے مظاہرے کر رہا، تو اس وقت بھی آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما رہے ہیں. آپ نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے اس مشرکانہ ماحول سے رخصت ہو رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا کام. میں وہاں جاؤں گا جہاں دل جمعی سے اپنے رب کو یاد کر سکوں گا اور اس کے بندوں کو اس کے قریب لانے کی کوشش کروں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، ایک مقام سے دوسرا مقام تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے مقصد کو ترک نہیں کر رہے ہیں، آپ وہی مقصد کی تکمیل میں جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے مقصد کو جو ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے. خواہ ہمیں بعض گروپ کو ترک کرنا پڑے، لوگوں کو ان سے ترک کرنا پڑے یا دوسرے مقام بدلنا پڑے، لیکن مقصد جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سب کچھ چھوڑنا چاہیے لیکن مقصد کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو مقصد ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں الی ربی کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الی حیث امرنی ربی او حیث اتجرد فی لعبادتی، یعنی جہاں میرے رب نے حکم دیا میں وہاں جا رہا ہوں کہ میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں گا. کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے. اس دارالکفر سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں جانے کا میرا رب حکم دے. چنانچہ بحکم الہی آپ سرزمین شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجھ ہونے کی بنا پر آپ کو کوئی اولاد نہ تھی، یعنی آپ کو کافی بڑی عمر تک آپ کو اولاد نہیں تھی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے. تو گویا مختصر سا اہل ایمان کا قافلہ تھا. بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد صالح عطا فرمائی. یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضعیفی میں آخر عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی. کتاب و نبوت کا سلسلہ بھی آپ کی اولاد میں ہی چلتا رہا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بعد جو بھی نبی بھیجا وہ آپ کی اولاد میں سے ہی تھا. اب جتنے انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو ہے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائے. انبیاء کرام میں جن انبیاء پر کتب سماوی نازل ہوئی وہ انبیاء بھی آپ ہی کی نسل سے تھے. یہ تمام اعزازات من جانب اللہ عطیہ و اکرام تھے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب کو خیر بات کہا تو ایسے شہر کا انتخاب فرمایا جس میں کامل یکسوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت حق کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچایا جا سکتا تھا. وہ سرزمین جس کی طرف آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا وہ سرزمین شام تھی، سیریا کی سرزمین. بارکنا حولہ، یہ وہی سرزمین ہے جس کے اطراف میں اللہ نے برکتیں نازل فرمایا. اسی سرزمین کو ارض محشر بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ہی محشر کی زمین ہے، یہ قیامت بھی یہیں برپا ہوگی. میدان محشر جو ہے سیریا، دمشق سیریا جو ہے وہاں پر قائم ہوگا. قیامت کے دن تمام لوگ یہیں پر جمع ہوں گے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں پر آسمان سے اتریں گے اور دجال کذاب بھی یہیں پر ہلاک ہوگا. ارشاد ربانی ہے الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی. ملک شام میں بکثرت انبیاء کرام ہوئے. انبیاء کی سرزمین ہے شام، سیریا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کے علاقے سے نکال لیا اور ان کو برکتوں والے علاقے میں بھیج دیا. یعنی عراق سے شام کی طرف بھیج دیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور ان کے دین کو ترک کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے. مقام کوئی آپ کا پیدائشی مقام قصبہ جو ہے شہر بابل کا قصبہ کوئی، وہاں سے آپ اور کی طرف تشریف لے گئے اور اور سے ہیران کی طرف تشریف لے گئے. پھر ہیران سے چونکہ آپ کے چچا جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہہ دیا کہ ہیران چھوڑ دیا جائے، یہاں سے نکل جائیں، تو آپ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اس کے دین کو ترک کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے. اس قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کی خبر دی ہے اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کو بتایا ہے کہ تمہاری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی کرتی تھی، اور جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی، اسی طرح قریش بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام حق سناتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. وہ اس دعوت کی مخالفت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا کے یہ بتایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایذا رسانیوں پر صبر کیا تھا، آپ بھی اپنی قوم کی ایذا رسانیوں پر صبر کریں. اور جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی، آپ کو بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی ہوگی. تو جد الانبیاء نے بھی ہجرت کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی. ہجرت کرنے والا قافلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قافلہ کون تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لوط علیہ السلام. جب ہیران سے چلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت صرف یہ تین تھے. راستے میں جب قبطی قوم کے بادشاہ کی شہزادی حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئی تو اب یہ قافلے کے 4 افراد ہو گئے جو تمام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے تھے. یہ واقعہ انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اہل عراق، اہل ہیران، دمشق، اہل جزیرہ
وہ شام الغرض روئے زمین پر بسنے والا کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ستاروں اور بتوں کو نہ پوچھتا تھا. ہر جگہ سب جگہ کیا ہے ستاروں کی پرستش ہوتی تھی. ساری سرزمین پر کفر و شرک کا دور دورہ تھا. صرف ایک گھرانہ ایسا تھا جو نہ صرف خود کفر و ضلالت کی گھٹا توپ تاریکیوں میں گرنے سے محفوظ رہا بلکہ ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شر و شرک کو ضائع کیا اور کفر و ضلالت کی بیخبری فرمائی. یعنی شر اور شرک کو زائل کر دیا, ختم کر دیا, کفر و ضلالت کی بیخبری کر دی. وہ گھرانہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 جملہ بعد میں. جس گھرانے کے افراد میں سے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہمارے وقت پیکر خشیت الہی بنے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الانبیاء جد المصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو کم سنی میں ہی رشد و ہدایت اور پھر منصب رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اور سن رسیدگی میں اپنا خلیل بنا لیا تھا. یہ آگ کا واقعہ کب کا ہے؟ صرف 16 برس کی عمر میں. یعنی آپ 15 سال کی عمر سے آپ تبلیغ شروع فرما دیے. ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ یعنی نبوت ہدایت دانائی عطا کر دی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے. لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا به عالمین. ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. آپ نے اپنی جان پر کھیل کر اور خطرات کو دعوت دے کر جس جرأت سے توحید کا اعلان کیا, جس حسن تدبیر سے چھوٹے بڑے جھوٹے خداؤں کی خدائی کا پول کھول دیا, یعنی سب کی خدائی کا پول کھول کے رکھ دیا, آپ سب کو بکھیر کے رکھ دیے اور ان کے پجاریوں پر ان کی بے بسی کو آشکار کیا. پھر جس استقامت کا مظاہرہ آتش کدے میں چھلانگ لگاتے وقت کیا, ان تمام چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تب لقد آتینا ابراہیم رشدہ کا مفہوم صحیح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ کیسی ہدایت اللہ نے آپ کو دیا. گویا رشد میں وہ بصیرت اور دانش مندی ہے جس سے گمراہ ماحول میں نعرے توحید بلند کرنے کی جرأت اور اس کا سلیقہ اور اس راہ میں حائل ہونے والی ساری مصیبتوں کو جھیلنے کا حوصلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کا صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں ان عظیم اور نادر صلاحیتوں کا خوب علم تھا جو ان میں ودیت فرمائی گئی تھی, اسی لیے ان کو اتنی شان بخشی. قدرت اپنے عطیات کی تقسیم میں حکمت کو ہمیشہ مولود رکھتی ہے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہارے بعد تمہاری اولاد کی خلافت کے لیے اس سرزمین کو منتخب فرمانے والا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس نعمت پر شکرانے کے لیے ایک ذبح خانہ تعمیر کیا. بیت المقدس کی مشرقی جانب اس خبے کی اس کو تعمیر کیا گیا. پھر آپ برکتوں والی سرزمین بیت المقدس کی جانب کوچ فرمائے. وہاں پر قحط و افلاس کی شدت کی بنا پر آپ مصر تشریف لے گئے. ایران سے شام, شام سے بیت المقدس, بیت المقدس سے مصر, اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کا. اب مصر, وہاں سے مصر کی طرف جا رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوران ہجرت ایک ایسی آبادی یعنی مصر میں داخل ہوئے جہاں کی بدتینیت بادشاہ فرعون اول علوان بن سان کا معمول تھا کہ جب کسی مسافر کے ساتھ حسین و جمیل عورت دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کر کے عورت کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا.
تو وہاں کا بادشاہ مصر کا جو تھا وہ جو بھی عورت کو دیکھتا اس کے شوہر کو قتل کر دیتا اور اپنے حرم میں داخل کر لیتا، اس سے نکاح کر لیتا، اپنے پاس رکھ لیتا. بیوی کے سوا اگر کوئی اور رشتہ دار ہوتا تو پھر عورت کو چھوڑ دیتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا. اب آپ مصر میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں کے حالات معلوم ہے کہ بادشاہ یہ حرکت کرتا ہے، شوہر کو قتل کر دیتا ہے، بیوی کو رکھ لیتا ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب بادشاہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو حکمت عملی اختیار فرماتے ہوئے کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی دینی بہن ہوں، اس لیے کہ اسلام میں تم میری بہن ہو، کیونکہ روئے زمین پر میرے اور تمہارے بغیر کوئی مومن نہیں. اس وقت تک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ایک عورت تھی جو مومن تھی. اگر اس ظالم کو پتا چل گیا کہ تم میری زوجہ ہو تو وہ جبرن تمہیں مجھ سے چھین لے گا. یہ فرمانا کہ روئے زمین پر تمہارے اور میرے سوا کوئی مسلمان و مومن نہیں، مراد یہ تھا کہ ہمارے سوا کوئی اور حالت ایمان میں رشتے ازدواج میں منسلک نہیں ہے. اس بات کو اسی پر ہی محمول کیا جائے گا کیونکہ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے. بدطینت جابر ظالم بادشاہ کو آگاہ کیا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے. اس ظالم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیغام ارسال کیا کہ وہ ان سے پوچھے کہ یہ تمہارے ساتھ عورت کون ہے. اس کے سوال پر آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. اسلامی رشتے سے بہن ہوتی ہے. انما المؤمنون اخوہ فرمایا گیا، تمام مسلمان آپس میں بہن بھائی ہے اسلامی رشتے سے. جابر وہ ظالم بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے پاس بھیجا جانے لگا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اس ظالم کے پاس جا کر کہہ دینا تم میری بہن ہو. اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوائے کوئی اہل ایمان رشتے ازدواج میں منسلک نہیں ہے. اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاصیت بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ظالم کے پاس پہنچی اس وقت آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی میں دعائیں کرنے لگی کہ الہ العالمین مجھے محفوظ و مامون رکھ، میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، میری عصمت کی حفاظت فرما اور کافر پر مسلط نہ ہونے پائے، کافر مجھ پر مسلط نہ ہونے پائے، میری حفاظت فرما، مجھے امن و امان میں رکھ، محفوظ و مامون رکھ. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا، پاگلوں کی طرح ہو گیا، اس کا گلا گھونٹ گیا، منہ سے جھاگ بہنے لگی، ایڑیاں رگڑنے لگا اور وہ پاؤں تک زمین پر دھنس گیا. اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں گا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے عذاب الہی میں گرفتار دیکھا تو عرض کی کہ اے مولا اگر یہ مردود مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اسے قتل کر دیا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. اس ظالم نے دوبارہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ پہلے کی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس نے پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرنے کی درخواست کی. آپ نے پھر دعا کی. جب وہ ٹھیک ہو گیا پھر اس نے اپنے دربار کو بلایا اور کہا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ معاذ اللہ کسی جن کو لے کے آئے، کیونکہ قابو ہی نہیں پا سک رہا، ہاتھ نہیں لگا سک رہا، کوشش نہیں کر سک رہا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھونے کی. تو اللہ نے محفوظ و معمون رکھا آپ کو. خادموں سے کہا کہ انہیں واپس بھیج دو انہیں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا بغیر ہاتھ لگائے کے. اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خپتی قوم کے بادشاہ کی شہزادی حضرت حاجرہ خپتیہ مصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور انعام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹا دیا. ساتھ میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً حضرت حاجرہ خپتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو آپ نماز میں مشغول تھے. آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیسا حال ہے. آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے مکر کو اس کے سینے پر لوٹا دیا، یعنی وہ ذلیل و خوار ہوا، اس نے مجھے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور انعام دیا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان مغرب کی شہزادی تھیں. کسی جنگ میں شکست ہوئی اور علوان نے، جو مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا لیا اور بادشاہ کو قتل کر دیا، یا ان کے والد بادشاہ مصر ہی تھا. علوان نے شکست دے دی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانا چاہا. آپ بچپن سے بہت ہی عابدہ زاہدہ اور ولیہ کاملہ تھیں آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب علوان بادشاہ ان کو ہاتھ لگانے لگا تو اس وقت بھی اس کا ہاتھ سوکھ گیا، ان پر بھی کسی طرح تمام مدت قابو نہ پا سکا. اسی لیے آج اس نے دونوں عورتوں کو جادوگر کا لقب دے دیا. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یعنی وہ بادشاہ جو تھا ظالم، جو عورتوں کو چھین لیتا تھا، ان کے شوہروں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، تو وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو نہیں پا سکا. یہ دو عورتوں پہ قابو نہیں پا سکا، تو یہ دونوں عورتوں کو چھوڑ دیا وہ. اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ کوئی بڑے جادوگر ہے یا معاذ اللہ جن ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو ہاتھ ہی نہیں لگا سک رہا، کوشش بھی نہیں کر سک رہا. ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تو زمین میں دھس رہا ہے یا جسم اس کا ہاتھ سوکھ جا رہا ہے، یعنی پیرالائز جیسا ہو جاتے ہیں، اس طرح اس کی کیفیت ہو رہی ہے. مصر کی جانب ہجرت کرنے والا قافلہ دوبارہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آ کر آباد ہو گیا. اب پھر مصر سے پھر دوبارہ واپس آ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف. آپ کے ساتھ چوپائے اور کثیر تعداد میں مال بھی تھا. وہاں سے اب قافلے میں کتنے افراد تھے؟ اب 4 ہو گئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ہو گئے. مصر سے جب 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا. فلسطین میں ویلکم کیا گیا اور ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نظر پیش کی. اس زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی. آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگوں نے آپ کی قدر و منزلت کی یہاں پر بیت المقدس میں. آپ نے مسافروں اور غربا کو رہنے اور کھانے کی سہولیات عطا کی. سرزمین فلسطین. اس طرح مہمان نوازی میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا. مقام ایلا میں سکونت اختیار کر لی اور یہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. مقام ایلا یہ فلسطین میں ہے. تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش مقام ایلا فلسطین کی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے علاقوں میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے. تو ایک دن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی کوئی کمی نہیں ہے. کھیتی باڑی ہو رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے اور لوگ جو ہے اب یہاں پر آپ کی قدر و منزلت کر رہے ہیں. فلسطین میں سب کچھ میسر ہے، البتہ اولاد کی کمی ہے. اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اور میں عمر طبعی پر پہنچ چکی ہوں، یعنی کافی عمر ہو چکی ہے آپ کی. لہذا آپ ہاجرہ قبطیہ مصریہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ عزوجل اس کی وجہ سے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے.
اس طرح حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری کریں گی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر بات مانیں گی. تو یہاں پر آپ کو بات ماننا پڑا. اب حضرت حاجرہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا آپ کی بات مان کر. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا. ہجرت کے بعد ملک شام پہنچ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک سالے بیٹے کے لیے التجا کی. اس وقت تک آپ کا کوئی فرزند نہیں تھا. اب نکاح میں 2 بیویاں ہیں, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اب آپ یہاں دعا کر رہے ہیں فرزند کے لیے, ربی حبلی من الصالحین, الہی مجھے لائق نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا, فبشرناہ بغلام حلیم, پس ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار حلیم لڑکے کی. بردبار حلیم لڑکے کی. اس بشارت سے مراد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے, کیونکہ علامہ علوسی حلیم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا. اس سے بڑھ کر حلم کی اور کیا مثال ملے گی. جب آپ بلوغ کے قریب تھے تو آپ کے والد نے کہا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین فرمایا آپ نے. ستجدونی یعنی آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین, صابروں میں سے پائیں گے. تو یہ حلم ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا. تو فبشرناہ بغلام حلیم, پس ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار حلیم لڑکے کی. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنا دی گئی. بفضل الہی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امید ہو گئیں. لوگوں نے رحمت الہی کے اس انداز کو دیکھا تو کہنے لگے کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبت ہو گئی. بتقاضۂ بشریت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشک و غیرت پیدا ہو گئی. انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم حاجرہ کے بارے میں جو چاہتی ہو کر سکتی ہو, چونکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہر بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام ماننے تیار ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکالمے کو سن کر ڈر گئی اور وہاں سے دوڑ پڑی. وہاں پر ایک چشمے کے قریب جا کر ٹھہر گئی. ایک فرشتے نے آ کر عرض کی کہ حاجرہ ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیدا ہونے والے بچے کو خیر و بھلائی کا منبع بنانے والا ہے. تمام خیر و بھلائی یہیں سے نکلے گی, منبع ہے, سورس ہے. یہ جس طرح سورج جو ہے روشنی کا منبع ہے, اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام خیر و بھلائی کے منبع ہیں, سورس ہے. آپ واپس پلٹ جائیں. فرشتے نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اس نومولود بچے کا نام اسماعیل رکھنا. تو یہ بشارت دی گئی. وہ لوگوں میں منفرد اور ہر ایک پر اس کا دست شفقت ہوگا اور ہر ایک کا دست خدمت اس کے ساتھ ہوگا اور اپنے بھائیوں کے ملکوں کا بھی مالک ہوگا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. یہ بشارت و خوشخبری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر منطبق و صادق آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے شرق و غرب کے تمام ملکوں کا مالک و سرور بنا دیا، علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال کر دیا، جو دولت ان سے قبل کسی نبی کی امت کو نہ عطا کی گئی تھی۔ عربوں کو یہ شرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رسولوں پر اشرف ہونے کی وجہ سے ملا، اور آپ کی رسالت معظمہ کی برکت اور آپ کے بارے میں بشارت کی برکت اور آپ کی کامل رسالت اور تمام زمین والوں کے لیے آپ کی بعثت کی وجہ سے یہ اعزاز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 68 سال تھی، 68 ایئرس، اور ان کی 13 سال بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام عمر میں 13 برس چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو 68 سال کے ابراہیم علیہ السلام اس وقت تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو 86 برس کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نہایت محبت سے پالتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کے خیال سے اپنے فرزند کو گود بھی نہیں لیتے تھے کہ کہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ ہو جائے، اور دل کو کوئی تکلیف، اس احساس کے ساتھ آپ ان کی موجودگی میں گود میں نہیں لیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان ہے کہ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنا حجرے میں لیٹا ہوا دیکھ کر محبت فطری سے گود میں لے لیا، ان کے رخسار اور پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، اور ان پر غیرت نے اتنا غلبہ کیا کہ فرمایا اسی وقت بیٹے اور ماں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے گھر سے نکال کر بے آب و دانا جنگل میں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آپ کی بات ماننا پہ پابند ہیں، چونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے گھر سے نکال کر بے آب و دانا جنگل میں چھوڑاؤ، دونوں کو۔ آپ نے بہت کچھ سمجھایا مگر کچھ پیش نہ گئی، یعنی بات سمجھ میں نہ آ سکی۔ ادھر تو آپ ہیران والے معاہدے کے پابند تھے، ہیران میں معاہدہ ہو گیا تھا کہ جس وقت آپ چچا حران کے گھر سے نکل رہے تھے تو اس وقت معاہدہ کر لیے تھے کہ ایک بات مانیں گے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ادھر وہی الہی آئی کہ سارہ کی ہر بات مانو، اس میں ایک راز ہے، سچے بڑوں کے اختلاف میں بھی راز ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی الہام ربانی سے ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک بار تو موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور دوبارہ دریا میں بہا دیا، یہ بھی الہام الہی تھا۔ ان دو مقبول بیویوں کے اختلاف کی برکت سے مکہ شہر عرب کا ملک بنا، بیت اللہ آباد ہوا۔ برادران یوسف علیہ السلام کے غصے کی برکت سے یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت پر جاگوزی ہوئے، اور بنی اسرائیل کنعان گاؤں سے نکل کر مصر اور دیگر شہروں میں پھیلے۔ صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں کی برکت سے بہت سی قرآنی آیات کی تفسیر ہوئی جن میں باغی گروہ سے جنگ کے احکام مذکور ہیں، اور اہل بیت اطہار حجاز سے نکل کر عراق میں پہنچے، جس سے سارا عراق متبرک و معظم ہو گیا۔ ان جنگوں میں اللہ کے راز ہیں، لہذا ہم کسی صحابی کو ظالم نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے، برادران یوسف علیہ السلام کی احانت نہیں کر سکتے، نبی زادے ہیں وہ، کہ وہ حضرات آسمانی صحافت، آسمانی ہدایت کے تارے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام نے انہیں تاروں کی شکل میں خواب میں دیکھا تھا، 11 کوكبا فرمایا تھا کہ میں 11 تاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو برا کہنے والے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت برادران یوسف علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ۔
اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی بلکہ بیابان جنگل تھا. آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصود تھا. اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصود تھا، کیونکہ آپ نے پہلے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دے کو وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ حاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ، جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا کعبۃ اللہ کے بالکل، یعنی حجرت کے سامنے کنویں زمزم ہے. اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا. آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجورے اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کرتے ہوئے ان کو زمزم کی جانب ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر واپس لوٹنے لگے. نہ پانی ہے نہ کوئی چیز ہے، بس ریت ہے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں ہمارا کوئی غمخوار مونس و ہمدرد نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں. کئی مرتبہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ گئیں. آج جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پر جو درخت تھا وہاں پر آ کے بیٹھ گئی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے. آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی. اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی مانند نظر آتی تھیں اور دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں. اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے تیری رضا کی خاطر، یعنی چھوڑ دیا ہے، آباد کر دیا ہے اپنی کچھ اولاد، ذریت اہل خانہ یعنی اسماعیل اور ان کی آئندہ نسل کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہاں پر کچھ کھیتی باڑی نہیں ہے، ویسی زمین بنجر زمین میں آپ چھوڑ دیے، ریت ٹیلوں کے ایسے پہاڑوں کے میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا. یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی. تیرے حرمت والے گھر کعبہ معظمہ کے قریب میں، اس سے مراد بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے. جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں منتقل فرمایا تھا، اس وقت بیت اللہ کے نشانات وہاں نہ تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ طوفان نوح کے وقت اٹھا لی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ بھی بیت اللہ کی تعمیر نہیں کی تھی، مگر وہاں ہونے والی تعمیر کی طرف اشارہ ہے. اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، یہاں کی سکونت اس لیے ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، نمازی بنیں،
یہاں کی سکونت میں بجز تیری عبادت کے اور کوئی غرض دنیاوی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو دنیاوی کوئی چیز ساز و سامان ہی نہیں ہے، کھیتی باڑی تک نہیں، مقصود تیری شریعت ہے، نماز ان میں سب سے بڑا رکن ہے، نماز سارے ایمانیات کی اصل ہے، اور تیرا یہ گھر کعبہ معظمہ مرکز اسلام و قرآن و حدیث ہے۔ خیال رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا غیر ذی ذر کہنے سے 3 مقصد ہیں۔ یہاں کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہ رہے نہ آئے، یہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو محض اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، تمام ظاہری دنیاوی اسباب سے یکساں منہ موڑ لیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اور یہاں رہنے والے بھی اپنی ہر ضرورت کے لیے ہمیشہ اسی رب کے آگے ہاتھ پھیلائے رہے۔ پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، کچھ لوگوں کے دلوں کو محبت سے بھر کر ان کی طرف جھکا دے، مائل کر دے کہ وہ ادھر آئیں، ان کی محفلوں مجلسوں سے شریعت و طریقت اور معرفت الہی کے درس لیں، موحد مومن مخلص بنے، خالی جھولی آئیں، مرادوں سے بھری جھولی لے کر جائیں، تجلیات کعبہ سے نور کی جلا پائیں۔ ان کے بلانے میں بھی کوئی دنیاوی غرض نہیں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ رزق عطا فرما ان کو ہر موسم میں ہر قسم کے پھلوں کا۔ میری غرض ان دعاؤں سے یہ ہے تاکہ وہ شکر کریں، فراغت دامن و عافیت کا رزق پا کر وہ ہر وقت تیری بارگاہ میں نمازوں نیازوں سے سجدہ ریز رہیں، اور شاید تیری توفیق ان کی دستگیری فرمائے تو واقعی وہ شاکر بندے بنے رہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کچھ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا، بچہ بھی بھوک و پیاس سے پریشان حالے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے، پھر اسی خیال سے پہاڑی مربع پر آتی ہے۔ درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا وہاں دوڑتی ہیں، جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے وہاں آہستہ ہو جاتی ہیں۔ مربع پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اب بے قراری کے عالم میں پھر صفا پہاڑی پر سے مربع پہاڑی پر 7 چکر ایسے ہی لگاتی ہیں، صفا سے مربع مربع سے صفا 7 چکر انہیں پانی کی تلاش میں۔ جس مقام پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے وہاں آپ نے دوڑ کر وہ راستہ طے کیا تاکہ جلد اونچائی پر پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نظر میں رکھیں۔ اس طرح 7 مرتبہ یہ راستہ دوڑتے ہوئے طے کیا۔ اس راستے کے نشان ظاہر کرنے اور حاجیوں کی سہولت کے لیے سنگ مرمر کے 2 سبز ستون دائیں بائیں لگا دیے گئے ہیں، چھت پر بھی سبز لائٹیں لگی ہوئی ہے۔ اسی کو میلین اخضرین کہتے ہیں، میلین اخضرین 2 ستون جو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے سعی کو حج اور عمرہ میں واجب کر دیا، ہر حاجی پر یہ لازم کر دیا کہ وہ بھی یہ عمل دہرائے۔ صفا و مروا پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آخری مرتبہ مروا پہاڑی پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگی خاموش۔ خیال کیا شاید میرے اوسان خطا ہو گئے، یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ویسی ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سننے پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں تھا وہ۔ تو آپ کو یہ گمان ہوا کہ یہاں تو صرف فرشتہ ہی پہنچ سکتا ہے، یہ کوئی انسان کا وجود ہی نہیں ہے وہاں پر۔
دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے، اسماعیل کی ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی، وہ پانی جوش مار رہا تھا، آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا، اور پانی کو کہا زم زم، یعنی رک جا، زم زم، رک جا رک جا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکان زمزم عینا معینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر آپ زمزم کو اسی طرح بہنے دیتی، یا آپ نے فرمایا اگر آپ اسے جلدی سے چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ اس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چشمے سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو بچے کو پلایا۔ فرشتے نے آپ کو کہا تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہی چشمہ آج تک جاری ہے جسے کنویں کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا، لاکھوں کروڑوں لوگ یہ پانی پیتے ہیں اور تبرکن کثیر مقدار میں ساتھ بھی لے جاتے ہیں، اس کے باوجود کوئی کمی نہیں آئی، شدت کی گرمی میں بھی یہ کنواں ابلتا رہتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفا و مروہ کے چکر لگا رہی تھے، 60 چکر جو لگائی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور درمیان میں دوڑنے بھی لگی آپ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک حاجی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے ہیں۔ عمرے میں واجب، حج میں واجب، صحیح جو ہے واجب ہے، اگر کوئی حج میں یا عمرے میں اگر صحیح کرنا بھول جائے یا چھوڑ دے تو دم دینا پڑے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ حج اللہ کے مقبول بندوں کی ادا کے بغیر کچھ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے طواف میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا، یعنی رمل جو کرتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مینا میں جمعرات کو کنکریاں مارنا، اس قسم کے کام ہی حج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔